الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمدللہ سورہ کہف کی تقریباً 7 آیات کی تفسیر ہو گئی تھی، اور 7ویں آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا تھا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا، بے شک ہم نے زمین کا سنگھار کیا، یعنی زمین کو بے شک ہم نے بنایا جو زمین پر ہے زینت اس زمین کے لیے، لنبلوہم ایہم احسن عملا، تاکہ ہم آزمائیں انہیں کہ ان میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دنیا میں بھیج کر ہمیں طرح طرح کی نعمتیں عطا فرما کر ان نعمتوں کو ہمارے لیے ایک آزمائش قرار دیا، اور ہماری اس دنیا میں آمد کا مقصد یہ بیان فرمایا کہ ہم لوگ اس دنیا میں آنے کے بعد نیک اعمال کثرت سے کریں، یہ ایک امتحان ہے۔ لہذا یاد رکھیے کہ سب سے پہلے تو ایک مسلمان کو اپنی دنیا میں آمد کے مقصد کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے، کیونکہ جو اپنا مقصد جان کر اس مقصد کی تکمیل کے لیے کوشش کرتا ہے، تبھی وہ اس مقصد کو پورا کرنے کے بعد، اس کام کو پورا کرنے کے بعد اجرت اور تنخواہ کا مستحق ہوتا ہے، ورنہ کام کیے بغیر اگر کوئی تنخواہ طلب کرے گا تو وہ اس کا مستحق نہیں ہوگا، بلکہ وہ لائق سزا ہوگا۔ جیسے آپ کسی مزدور کو اپنے گھر پر بلائیں اور اسے کوئی کام ہی نہ بتائیں، اب وہ آ کے بیٹھا ہوا ہے، جی کیا کام کرنا ہے، کچھ بھی نہیں، تو وہ کچھ بھی کام کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کو مقصد معلوم نہیں، تو اس کا وقت بھی ضائع ہوگا، آپ کا وقت بھی ضائع ہوگا، اور کوئی رزلٹ نہیں آئے گا۔ اسی طرح جو دنیا میں آیا اور اس نے آنے کے بعد اپنے مقصد کو جاننے کی ضرورت اور زحمت ہی گوارا نہیں کی، تو اس کا قصور ہے، اور کچھ بھی وہ کام نہیں کر سکتا، کوئی اس میں مطلب اس کے پاس نیک اعمال اچھے نہیں ہوں گے، اور برے اعمال سے بچنا بھی نہیں پایا جائے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ کسی مزدور کو لائے اور آپ نے بتایا کہ دیکھیں یہ دیوار خراب ہے، اس دیوار کو گرانا ہے اور شام تک آپ اسے بنائیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اب آپ نے ایک مقصد اس کو بتا دیا، مقصد اس کو معلوم بھی ہے، آپ چلے گئے، لیکن جب شام کو آپ آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ دیوار بالکل ویسی کیفیت سے پڑی ہوئی ہے، اس میں کوئی بھی کام نہیں کیا گیا، اور اس کے برعکس وہ مزدور ایسی بیٹھنے کے باوجود پھر آپ سے یہ بھی کہتا ہے کہ مجھے لائیے جی میری مزدوری دے دیجئے، تو یقینی سی بات ہے کہ نہ صرف آپ اسے مزدوری سے محروم کریں گے، بلکہ آپ کا وقت ضائع کرنے پر وہ شخص ڈانٹ اور ہو سکتا ہے کہ مار اور دھکوں کا بھی مستحق ہو جائے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دنیا میں بھیجا تو سب سے پہلے تو اس دنیا میں آمد کے مقصد کو سمجھنا چاہیے۔ اگر کوئی مقصد ہی نہیں سمجھے گا تو اس مقصد کی تکمیل کے لیے کوشش کیسے کرے گا؟ پھر اگر مقصد پتہ چل گیا، جیسے آپ اس پروگرام کو سن رہے ہیں، آپ کو پتہ چلا کہ ہمیں دنیا میں نیک اعمال کے لیے بھیجا گیا ہے، تو پھر ہمیں اس مقصد کی تکمیل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ ہم آخرت میں اس مقصد کی تکمیل کے سلسلے میں جتنے بھی عمل کریں گے ان کا بہترین بدلہ بطور تنخواہ اللہ کی بارگاہ سے حاصل کر لیں۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ ہم جاننے کے باوجود محنت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اپنے موڈ کے مطابق، اپنی مرضی کے مطابق جو کام کیا، باقی جو مطلب کام دینے والے کی مرضی تھی اس کے مطابق کام نہیں کرتے، لیکن پیسہ پورا چاہتے ہیں، بالکل اس مزدور کی طرح کہ جس سے آپ بلا کر کہیں گے یہ پوری دیوار آپ کو شام تک بنانی ہے، اور جب شام کو آپ آئیں تو دیکھیں کہ ایک بلاک یہاں لگا ہوا ہے، دوسرا وہاں لگا ہوا ہے، تیسرا وہاں، چوتھا یوں ٹیڑھی میڑھی دیوار بنا کر، اور جب آپ نے پوچھا کہ کام پورا کیوں نہیں کیا تو اس نے کہا جی کیا تو ہے لیکن اپنی مرضی سے کروں گا، میں تو آپ کی مرضی سے نہیں کروں گا۔ تو لازم بات ہے کہ وہ اگر اپنی مرضی چلائے گا تو پیسے تو آپ ہی نے دینے ہیں، تو آپ اس کے کام کی تعریف بھی نہیں کریں گے، آپ اسے کیسے سراہیں گے، اور یقیناً وہ شخص سزا کا اب بھی مستحق ہوگا۔ تو یہی معاملہ ہمارا ہے کہ ہمیں جن کاموں کے لیے دنیا میں بھیجا گیا وہ کام کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں، اگر ان میں سے کچھ کرتے بھی ہیں تو اپنی مرضی کے مطابق کرتے ہیں، لیکن اس کا بدلہ پورا اپنی مرضی کے مطابق حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں جنت عطا کر دی جائے۔ تو یہ ایک غلط خیال ہے، ہمیں دنیا میں مخصوص کاموں کے لیے بھیجا گیا ہے تو وہ مخصوص کام تو ہمیں کرنے ہی ہوں گے، اور اللہ کی مرضی کے مطابق کرنے ہوں گے، کیونکہ اس نے ہمیں مزدوری پر لگایا ہے، ہماری مرضی نہیں چلے گی بلکہ اس کی، اس لیے کہ اس نے ہمیں کام دے کر اور اس کی ایک تنخواہ گویا کہ مقرر کر دی ہے کہ تمہیں یہ بدلہ ملے گا، اور جب مزدور کو کام پہ لگایا جائے تو وہ مالک کی مرضی کے مطابق کام کرتا ہے، بلکہ اپنی اسی کوشش میں اور اچھا کرتا ہے تاکہ وہ خوش ہو کے مجھے کچھ بونس بھی دے دے، کوئی زیادہ پیسے دے دے۔ اور یہاں صورتحال یہ ہے کہ جو کام جس نے دیا
اس کی طرف سے تمام نعمتیں اور آسائشیں حاصل کرنے کے باوجود اس کام میں ہم کوتاہی کرتے ہیں اور اپنی مرضی کے مطابق کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن تنخواہ اور مزدوری پوری چاہتے ہیں. تو یہ ایک غلط رویہ ہے، اس پہ ہمیں توجہ کرنی چاہیے. پھر اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہمیں نیک عمل کے لیے بھیجا تو کیا ہم دنیاوی تعلیم حاصل نہ کریں؟ کیا بالکل کھیل کود منع ہوگا؟ رشتہ داریاں کرنا، دوست احباب کے پاس جانا، کیا سب منع ہے؟ صرف نیک عمل کرتے رہیں؟ تو یہ بھی ایک اس شخص کے ذہن میں وسوسہ آ سکتا ہے کہ جس نے کبھی اپنے دین کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی. نیک عمل کا مطلب صرف نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا اور تسبیح پکڑ کے مسجد میں بیٹھ جانا نہیں ہے، بلکہ نیک عمل کا مطلب ہے کہ اپنے تمام افعال و اعمال کو بالکل شریعت کی تعلیمات کے تابع کر لیا جائے. اب آپ اسکول بھی جائیں، کالج جائیں، دنیاوی تعلیم حاصل کریں، دینی تعلیم حاصل کریں، آپ اچھا لباس پہنیں، دوست احباب کے پاس جائیں، رشتہ داریاں نبھائیں، لیکن یہ تمام کے تمام کام دائرہ شریعت میں رہ کر ہونے چاہیے. اور یہی اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس بات کا مکلف بنایا ہے اور ہمارے لیے یہی آزمائش رکھی ہے کہ ہم اپنے ہر عمل کو شریعت کی تعلیم کی یا شریعت کی مرضی کے تابع کر لیں. اپنی مرضی سے کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جو شریعت کی تعلیم کے خلاف ہو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہو. چنانچہ اب اس سے واضح ہو گیا کہ شریعت ہمیں ہر کام سے منع نہیں کرتی ہے، بلکہ ان کاموں سے منع کرتی ہے جو ہمارے لیے حرام ہے. اور اسی طرح اگر ہم اس دنیا میں آمد کے مقصد کو سمجھ جائیں کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے نیک اعمال جمع کرنے کے لیے، اور جتنی چیزیں پیدا کی ہیں ہمارے لیے حقیقتاً ایک آزمائش ہے، اور اس آزمائش پہ پورا اترنے کے بعد ہی ہمیں انعام ملے گا. اگر یہ ذہن بن جائے تو پھر کبھی بھی انسان دنیا میں کسی نقصان پر یا کسی نعمت کی کمی پر اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا، کیونکہ جب اسے اپنی آمد کا مقصد پتا ہے کہ مجھے تو رکھا اس لیے گیا ہے کہ مختلف طریقوں سے مجھے آزمایا جائے گا. مثال کے طور پہ آپ کو ایک 50-60 کمروں کے ایک محل میں داخل کر دیا جائے اور یہ کہا جائے کہ اس 60 کے 60 کمروں سے آپ کو نکلنا ہے، اور ہر کمرے کے اندر آپ کو مختلف طریقوں سے آزمایا جائے گا. تکلیف بھی پہنچ سکتی ہے، غم بھی پہنچ سکتا ہے، اذیت پہنچ سکتی ہے، کہیں سردی ہوگی، کہیں گرمی ہوگی، کہیں کانٹے ہوں گے وغیرہ وغیرہ. لیکن اگر آپ محل پار کرنے میں کامیاب ہو گئے تو آپ کو 10 کروڑ روپے ملیں گے. تو میرا خیال یہ ہے کہ ہم میں سے شاید ہی کوئی ایسا ہوگا جو اس چیلنج کو قبول نہ کرے. اب اندر داخل ہونے کے بعد جب ہمارے ذہن میں ہے کہ ہمیں پار ہونے کے بعد 10 کروڑ ہمارا مقصد ہے، اس محل میں داخل ہونے کے بعد ہر کمرے میں آسائش کی طلب یا آسائش کا حصول ہمارا مقصد نہیں ہے، کیونکہ وہ تو ہے آزمائش کا مقام، اس سے پار ہوں گے تو ہمیں 10 کروڑ روپے ملیں گے نا. تو اب کوئی نادان اندر داخل ہو اور ہر کمرے میں جا کر بولے اف او کیا مصیبت ہے، کہیں کانٹے ہیں، کہیں گرمی ہے، کہیں سردی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے اور یہ کیوں ہو رہا ہے، تو آپ اسے کہیں گے آپ بے وقوف ہیں، آپ کو آمد کا مقصد ہی نہیں پتا، یا آپ گھسے کیوں تھے اس محل کے اندر. آپ کو تو اس میں داخل اس لیے کیا گیا تھا کہ آپ نے گویا کہ ایک چیلنج قبول کر لیا ہے، اور اس میں اب آپ کو زبان بند کر کے فیس کرنا ہے چیزوں کو، مقابلہ کیجیے اور پھر باہر نکلیے اور 10 کروڑ روپے پائیے. بالکل اسی طرح تھوڑے سے فرق کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ ہم نے کوئی ایسا نہیں ہوا کہ اپنی مرضی سے اس چیلنج کو قبول کیا ہو کہ ٹھیک ہے چلیں جی ہمیں دنیا میں بھیجیں، ہم آزمائشوں میں پورا اتر کے اور جنت حاصل کریں گے. اتنا ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے ہمیں بھیج دیا، لیکن بھیجنے کے بعد پھر معاملہ سارا وہی ہے کہ ہمیں بھیجا اس لیے ہے کہ ہمیں بتا دیا گیا کہ یہ دنیا کے 50 60 70 سال آپ کے ہیں، اس میں مختلف طریقوں سے آپ کو آزمایا جائے گا. اگر آپ اس آزمائش پہ پورے اترتے ہیں تو آپ کو اس کے بدلے کے طور پہ جنت دی جائے گی. تو جس طرح ایک محل میں داخل ہونے والا شخص پھر آرام طلب نہیں کرے گا، وہ آسائش نہیں دیکھے گا، تکلیف پہنچنے پر اس کی زبان سے شکوہ نہیں نکلے گا، کیونکہ اس کا ذہن بنا ہوا ہے کہ یہ تو ہے ہی آزمائش کا محل. اسی طرح جو دنیا میں آمد کے مقصد کو سمجھ جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی مرضی اور مشیت کو سمجھنے کے بعد اخروی انعام پر نگاہ رکھتا ہے، اس کے زبان پہ کبھی شکوہ بیدار نہیں ہوتا. اسی لیے آپ اکابرین کی زندگی کا مطالعہ کر کے دیکھ لیجئے، صحابہ کرام کو دیکھیں، خود ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہم السلام، پھر 1500 سال کے اندر جتنے اولیاء اعظام گزرے ہیں جنہوں نے خاص طور پہ وہ اولیاء جنہوں نے تبلیغ دین کا فریضہ سر انجام دیا اور مختلف لوگوں کی طرف سے انہیں بہت تکلیفیں اور اذیت پہنچائی گئیں، ان تمام نفوس قدسیہ کو آپ دیکھ لیں، کسی کی زبان سے شکوہ نہیں نکلے گا، بلکہ ہر معاملے میں آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ اللہ کی حمد کر رہے ہوں گے، شکر ادا کر رہے ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے
اچھی طرح غور و تفکر کر کے اپنا ذہن بنا لیا تھا. انہوں نے غور کر لیا تھا کہ دنیا کس لیے بنائی گئی ہے, ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے, ہمیں کس طریقے سے دنیا میں آنے والی آزمائشوں پر پورا اترنا ہے, اور ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ وہ آخرت کے انعام یعنی اللہ کی رضا, اس کا قرب, جنت میں داخلہ اور وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے معاملے کو ہمیشہ پیش نظر رکھا کرتے تھے. تو تمام معاملات ان کے لیے آسان تھے. یہی آپ کو اور مجھے بھی چاہیے کہ ہم خود بھی اپنا ذہن بنائیں اور اپنے گھر والوں کا ذہن بنائیں. یہ گھر کے سرپرست کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسی قسم کی باتیں اپنے گھر میں اکثر کیا کرے تاکہ گھر والے آنے والی آزمائشوں اور مصیبتوں کے لیے ذہنی طور پہ پہلے تیار رہیں. ان نعمت کی کسی نعمت کی کمی کا ان کو احساس نہ ہو, اور اگر کوئی بھی آزمائش ان کی طرف متوجہ ہوتی ہے, گھر میں پریشانی آتی ہے, مصیبت آتی ہے, تو گھبرائیں نہیں بلکہ مسکرا کے اس کا استقبال کریں اور اس کا مقابلہ کریں اور صبر و تحمل کا دامن ہرگز نہ چھوڑیں. تو ہماری دنیا میں آمد کا مقصد اللہ نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالی نے دنیا میں جو کچھ تھا اسے اس دنیا کے لیے ایک زینت قرار دے دیا اور اسے ہمارے لیے آزمائش بنایا تاکہ اس بات کا امتحان کیا جائے کہ ہم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے. آگے فرمایا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا, اور بے شک جو کچھ اس پر ہے ایک دن ہم اسے سفید زمین کر کے چھوڑ دیں گے. سعیدن جرزن, بالکل ایسا مٹی کی طرح بنا دیں گے, سب ختم ہو جائے گا. یہ بروز قیامت ہوگا کہ جتنا زمین پر مختلف چیزیں اسے زینت فراہم کر رہی ہیں, چاہے وہ پہاڑ کی شکل میں ہوں, بڑے بڑے درختوں کی یا چھوٹے چھوٹے پودوں کی شکل میں, یا اس پہ انسان ہیں, چرندے درندے پرندے ہیں جو زینت مختلف قسم سے مختلف انداز سے اس دنیا کو زینت فراہم کر رہے ہیں, سب ختم ہو جائے گا اور ہم اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائیں گے. اب یہ 8ویں آیت سے لے کر اور کافی آگے تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وصال مبارکہ کے بعد آپ انجیل چھوڑ کر گئے تھے, تو بعد میں آپ کے جانے کے بعد لوگوں میں بگاڑ پیدا ہونا شروع ہو گیا, عقائد کی خرابی پیدا ہوئی, بگاڑ پیدا ہوا. اور اس زمانے میں ایک بادشاہ تھا جس کا نام دقیانوس تھا. یہ بڑا ظالم و جابر بادشاہ تھا اور لوگوں کو بت پرستی کی دعوت دیا کرتا تھا. یہ جو کہف کہتے ہیں غار کو, اصحاب کہف غار والے, یہ ایک روایت کے مطابق اور جمہور کا قول یہی ہے کہ 7 افراد تھے اور ایک ان کا کتا تھا, ان کے پالتو کتا تھا, اور یہ اس قوم کے شرفاء میں شمار ہوتے تھے, اچھے نیک لوگ, پرہیزگار تھے, شریف لوگ, باعزت لوگ تھے. تو انہیں مطلب بادشاہ نے مجبور کیا کہ تم بھی بت پرستی کرو. انہوں نے اس کا انکار کیا. تو جب یہ وہاں سے بادشاہ نے بہرحال اس ٹائم تو ان کو رخصت کر دیا, محل میں بلایا, خوب ڈانٹا ڈپٹا اور ان کو کہا زبردستی کہ تم بت پرستی کی طرف مائل ہو. جب یہ مانے نہیں تو ان کو رخصت کر دیا. اب یہ باہر نکل کے انہوں نے آپس میں مشاورت کی کہ یہ بادشاہ کے ارادے میں خطرناک لگتے ہیں, یہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں مار دے, تو کیا کرنا چاہیے. ایک نے مشورہ دیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم شہر سے باہر جنگل کی طرف نکل جاتے ہیں اور وہاں کوئی غار تلاش کر کے اس میں پناہ لیتے ہیں جب تک کہ ہمارے یہاں کے حالات بہتر نہیں ہو جاتے. اس مشورے کو پسند کیا گیا اور یہ تھوڑا بہت پیسہ لے کر یہ سب کے سب دوست ایک غار کے اندر چلے گئے جو شہر سے باہر تھا, اور کتا بھی ان کا آ گیا اور غار کی چوکھٹ پر بیٹھ گیا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ان پر نیند مسلط کر دی گئی اور تقریباً 300 سال تک یہ اندر سوتے رہے. 300 سال تک کتا چوکھٹ پر تھا اور وہ 300 سال تک سوتے رہے. اب جب یہ وہاں پر جا کے سوئے تھے تو کچھ عرصے بعد ہی دقیانوس بادشاہ نے ان کی تلاش میں اپنے جاسوس بھیجے. تو کسی طرح قدموں کے آثار سے پتہ چل گیا کہ یہ فلاں غار کے اندر ہیں. تو دقیانوس بادشاہ نے ان کو گرفتار کرنے کے بجائے ایک آدمی کو مقرر کیا کہ اس غار کے دروازے پر ایک دیوار قائم کر دو تاکہ یہ اندر ہی ہلاک ہو جائیں. وہ ایک نیک شخص تھا اور وہ مطلب اس کے ساتھ نہیں تھا, لیکن بہرحال مزدور تھا تو مجبوراً وہاں پر آ گیا. اس نے دیوار تو بنا دی لیکن ایک تختی لی اور اس پر یہ تمام ان کے نام لکھ دیے اور یہ سارا واقعہ لکھ دیا کہ کس طرح دقیانوس بادشاہ نے ان کے ساتھ ظلم زیادتی کی ہے اور مجھے حکم دیا دیوار بنانے کا. اور وہ اس دیوار کے نیچے ہی اس نے ایک زمین کھود کے تھوڑا سا وہ اس کو چھپا دیا, اوپر دیوار کھڑی کر دی اور بعین ہی ایسی ہی ایک تختی اس نے لکھ کر شاہی خزانے کے اندر ایک جگہ پوشیدہ کر دی. اب 300 سال گزرے, یہ نوجوان سوتے رہے, ان کے کپڑے بوسیدہ نہیں ہوئے, ان کی جوانی فنا نہیں ہوئی, اور 300 سال کے اندر اتنا تغیر زمانہ آیا کہ وہ دقیانوس بھی مر گیا, مر کھپ گیا, اور وہ سکے وغیرہ سب چلنا بند ہو گئے, زمانہ بدل گیا. اور بیدروس نام کا ایک بادشاہ وہاں پر بادشاہت پر سرفراز ہوا, اور وہ مطلب یہ کہ مسلمان تھا, اللہ کا نام لینے والا تھا, بت پرستی کی مذمت کرنے والا تھا.
اب یہاں یہ نوجوان جاگے تو ان میں سے ایک کا انتخاب کیا گیا کہ آپ بازار جائیں، کچھ بھوک سے لگ رہی ہے اور کوئی اچھا سا کھانا لے کر آئیں، اور ان کو وہی دقیانوس کے زمانے کا سکہ دیا۔ یہ گیا بازار، اور اس نے جب بازار کے اندر داخل ہوا، شہر میں داخل ہوئے، تو دیکھا کہ ہر طرف اللہ کا نام ذکر کیا جا رہا ہے، لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے نام کے ساتھ کچھ قسمیں کھا رہے ہیں، ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ ایک دم یہ حالات کیسے تبدیل ہو گئے۔ جس وقت یہ لوگ اس غار میں داخل ہوئے تھے تو طلوع آفتاب کا سا وقت تھا، اور جب اس کو بھیجا ہے تو یہ غروب آفتاب کا وقت تھا، یعنی جب ان کی آنکھ کھلی ہے۔ تو یہ نوجوان یہ سمجھ رہے تھے، آپس میں انہوں نے بات بھی کی کہ ہم کتنی دیر ٹھہرے ہیں، تو انہوں نے کہا شاید ایک دن ٹھہرے ہوں گے بمشکل۔ اب جب یہ شہر میں پہنچے تو بہت حیران کہ ایک دن کے اندر کیا ماجرا ہو گیا کہ سب کچھ بدل گیا۔ بہرحال وہ گئے، ایک روٹی والے کو وہ سکہ دیا، تو اس نے پلٹ پلٹ کے دیکھا کہ بھئی یہ کہاں سے سکہ لیا ہے، کہا کہ یہ تو اسی زمانے کا سکہ ہے۔ اس نان بھائی کے ذہن میں ایک دم خیال آیا کہ شاید انہیں کوئی پرانا خزانہ مل گیا ہے، تب یہ پرانا سکہ ان کے پاس ہے۔ اس نے اس شہر کے حاکم کو اطلاع پہنچا دی، اور حاکم نے ان کو گرفتار کروا لیا اور پوچھا بھی کہ خزانہ کا ہے، نکالو۔ اب اس نوجوان نے تمام واقعہ بتایا۔ اب جب 300 یعنی اس واقعہ بتایا کہ دقیانوس بادشاہ کے ہم تو اس سے چھپ کر ہم یہاں پر آئے ہیں، تو بڑا حیران ہوئے، کہا کہ دقیانوس بادشاہ تو بہت پرانا بادشاہ جو کب کا مر کھپ گیا، اور ہم نے سنا ہے، ہم نے بھی کہ ایسا کوئی بادشاہ گزرا تھا اور وہ مطلب مسلمانوں کے خلاف تھا، بت پرستی کیا کرتا تھا۔ پھر اس حاکم نے کہا اچھا مجھے یقین نہیں آ رہا، اگر ایسا ہے تو تم مجھے اپنے ساتھیوں کے پاس لے کر جاؤ۔ اب یہ گئے وہاں پر، ان کو باہر ٹھہرایا، اندر گئے۔ اب ان کے دوستوں نے جب آواز سنی باہر سے، یعنی لوگوں کی باتوں کی آواز، تو وہ سمجھے کہ شاید دقیانوس بادشاہ نے ہمیں پکڑ لیا ہے۔ بہرحال جب نوجوان اندر گیا، اس نے اپنے سب ساتھیوں کو بتایا بھی ایسا سب معاملہ ہے، وہ بھی بڑے حیران ہوئے۔ پھر وہ باہر آئے، ملاقات ہوئی، اور پھر سارا معاملہ واضح ہوا۔ پھر وہ جب دیوار مطلب گرائی گئی باقاعدہ، تو اس سے تختی بھی برآمد ہوئی، اور شاہی خزانے میں بھی تختی تھی، وہ بھی برآمد ہو گئی۔ تو اس بیدروس جو بادشاہ تھا، یعنی جو سیکنڈ بادشاہ تھا، اس کے دور میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے تھے جو آخرت میں اٹھنے کے منکر ہو گئے تھے، اور بہت سے لوگوں کو وساوس اس کے بارے میں پیدا ہو گئے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جب یہ واقعہ منکشف فرمایا، یہ معاملہ منکشف لوگوں پر ہوا، تو پھر وہ اکثر لوگ جو تھے وہ آخرت میں اٹھنے کے قائل ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ نوجوانوں ان کے دل میں بات ڈالی گئی کہ آپ دوبارہ غار میں جائیں اور سو جائیں۔ تو انہوں نے اجازت طلب کی، غار میں گئے، جا کر سو گئے۔ اور جب وہ بادشاہ، پھر وہ بیدروس بادشاہ کو بھی بلایا گیا، وہ بھی آیا، تو یہ اندر جا کے دیکھا تو یہ سب سو رہے تھے۔ تو پھر انہوں نے اس طرح ہی غار کو رہنے دیا، اور اس غار کے پاس ایک مسجد تعمیر کر دی گئی جس میں وہ لوگ عبادت کرتے تھے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے خود یہ آیات میں آگے آ جائے گا کہ اس غار میں ایک عجیب و غریب ہیبت رکھ دی ہے کہ اگر کوئی اس غار کے قریب جانا چاہے گا قیامت تک نہیں جا سکتا، اللہ تعالیٰ اسے اس سے دور کر دے گا۔ اور جس وقت یہ 300 سال کے عرصے میں سو رہے تھے، اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالی نے، حالانکہ دہانہ کھلا ہوا تھا، یعنی ایسا تھا کہ اس میں روشنی آ سکتی تھی، لیکن جب سورج آتا تھا تو جب سیدھا یعنی آتا تھا کہ ان کے غار میں دھوپ آنے بھی والی ہوتی تھی تو اللہ کے حکم سے سورج ہٹ جاتا تھا، اور آگے پار ہونے کے بعد پھر اس طرح جاتا تھا کہ بالکل اندھیرا ہی رہتا تھا اور روشنی نہیں ہوتی تھی۔ یہ ایک عجیب و غریب واقعہ ہے جس کی تفصیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح احادیث کریمہ میں بیان فرمائی، اور انشاءاللہ قرآن کی آیات بھی یہ بتائیں گی۔ لیکن اگلے پروگرام میں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔